السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ دا لائٹ فیوچر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح میں صحت سے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں، اور آج جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ تمام مرد و عورت بچوں میں تقریباً ہوتا ہی ہے۔ یہ ہے سر کا درد۔ سر درد کو عموماً بیماریوں کی پیشگی اطلاع دینے والا قدرتی الارم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں سر درد کو انگریزی میں ہیڈ ایک اور عربی میں صداع کہتے ہیں۔ صداع کے لغوی معنی پھاڑنے والی ہیں۔ اس درد میں عموماً سر اور اس کے ساتھ ملے ہوئے اعضاء یعنی آنکھ، کنپٹی، ناک اور کان میں تیز اور پھاڑنے والی کیفیت رونما ہوتی ہے۔ اس لیے اسے نشانی کی وجہ سے صداع کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پرانے طبیب اس مرض کو دوسری درجنوں بیماریوں کا پیش خیمہ خیال کرتے ہیں۔ طب اسلامی میں اسے مستقل مرض نہیں سمجھا جاتا، یوں سمجھا جائے کہ سر درد ایک جھنجھوڑنے والا خطرے کا الارم ہے۔ اس الارم کی خبر پا کر اس کے پیدا کرنے والے اسباب اور امراض کے علاج کی فکر کرنا چاہیے۔ جن بیماریوں میں بطور نشانی سر درد واقع ہوتا ہے ان کے لحاظ سے اس کے کئی نام رکھے گئے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان مل سکے جس نے اپنی زندگی کا کچھ وقت اس پریشان کرنے والے درد میں نہ گزارا ہو۔ یہ بیماری مردوں کی نسبت عورتوں میں، دیہاتیوں کی نسبت شہریوں اور محنتی لیبر کلاس ہاتھ پاؤں ہلانے والوں سے کہیں زیادہ نازک مزاج اور امیرانہ زندگی بسر کرنے والوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کے مقامی اسباب میں دانتوں کی خرابی، درد اور کھوکھلا ہو جانا، آنکھوں کی عام بیماری اور نظر کا کمزور ہو جانا، کان کی پھنسی اور کان بہنا شامل ہیں۔ اندرونی اسباب میں گٹھیا، سوزاک، آتش، گردوں کی بیماریاں اور ہر قسم کے بخار، اعصابی کمزوری، حبس، خون کی کمی اور دماغی خرابیاں سر درد پیدا کر دیتی ہیں۔ سر درد پیدا کرنے میں بعض اوقات سردیوں میں سرد ہواؤں کا چلنا، گرمی میں دھوپ میں زیادہ تر تک بیٹھے رہنا، گرد و غبار، پٹرول اور ڈیزل کا دھواں، زیادہ جاگنا، زیادہ شور و غل، جسمانی اور دماغی محنت کر کے تھک جانا مختلف قسم کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے سر درد کی بیماری ہوتی ہے۔ سر درد کے علاج میں سب سے زیادہ ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے، یعنی اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ہوا کس وجہ سے ہے۔ علاج میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پہلے دو موٹی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ یہ درد بیرونی اسباب مثلاً سردی لگنا، گرمی سے دوچار ہونا، دھواں، شور و غل یا زور سے دباؤ آ جانا، چوٹ لگنا ہو تو دوائی کھانے کی پہلے ہی کچھ ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے ہم سردی والے کو گرم ہوا، روشنی اور حسب ضرورت بجلی ہیٹر کے پاس بٹھا سکتے ہیں، یا گرم دودھ گائے کا، بھینس کا، بکری کا، جو بھی آپ کے پاس دستیاب ہے وہ دے کر، چائے پلا کر، کمبل اڑا کر اس کو صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر گرمی کے موسم میں ہے، گرمی کا سر دور کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی اور برف سے ٹکور کرنا ہی کافی علاج ہے۔ اس کے علاوہ ہوا میں گرمی سے بچیں، سایہ دار جگہ پر رہیں، اس سے آپ کا سر کا درد بہتر ہو سکتا ہے۔ سر درد کی ایک وجہ نزلہ زکام بھی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے، اس کی وجہ سے سر میں درد ہے، تو آپ اپنے زکام کے لیے قہوے کا استعمال کریں، گرم چائے یا جوشاندہ کا استعمال کریں۔ آپ ادرک والی چائے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ سر درد میں بھی آرام ملے گا۔ اس کے علاوہ سر درد کی ایک بڑی وجہ نیند پوری نہ ہونا ہے۔ آپ ٹائم پر اپنی نیند پوری کریں، ٹائم پر سوئیں اور ٹائم پر جاگیں، اس سے بھی سر درد سے بچا جا سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا
اور ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔